गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ज़ोयान बैठा अपने लिप्स को टच करते हुए सोच रहा था कि हाइनबर्टन ने मुझे किस क्यों करने दिया, कर वो इस क्रिटिकल मोमेंट में किस करके मुझे सेव करना चाहते थे। तो जब मैंने कंट्रोल लूज किया तो उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं। ज़ोयान ये सब कुछ सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, मगर इतने में वो अपने सेंसेस में वापस आने के लिए खुद को ज़ोर से स्लैप लगाता है कि ज़ोयान, अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए सोचने लगता है कि कैसे कहाँ है वो दोनों पर्सन कैसे को ढूंढ रहे थे, और वो जल्दी से कैथे को ढूंढने के लिए वहां से उठकर भागने लगता है। कैथे को ढूंढते ढूंढते ज़ोयान एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उस किलर ने कैथे को पकड़ रखा था। किलर ने कैथे की नेक पर नाइफ रखा हुआ था और सबको बोल रहा था कि यहाँ से दूर हट जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। जब ज़ोयान उसे ऐसी हालत में देखता है तो वो चिल्लाते हुए उसके पास आने लगता है, मगर कैथे उसे खुद से दूर रहने का बोलता है कि यहाँ ना आओ, यहाँ खतरा है। उसके सामने मार्क और चैन खड़े थे। मार्क उससे बोलता है, हे, अगर तुम इसे मारने वाले हो तो जल्दी जल्दी से इसे मार दो, तुम मुझे बोर कर रहे हो। पर वो पर्सन सीरियस होते हुए उससे बोलता है, मैं इसे जरूर मार देता, मगर ये जिंदा मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। शायद वो पर्सन कैथे को यहाँ से किडनैप करके ले जाना चाहता था, मगर मार्क तो उसे ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। वो कैजुअल वे में उससे बोलता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हमारी स्पेशल टास्क फोर्स को हमेशा से ही सेंट्रल एकेडमी के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत रही है, हमें ही हर दफा अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ वो अपने लैब में बैठकर चाय पी रहे होंगे और हमारे पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अपना प्रेशर बना रहे होंगे। इसे मारकर तुम हम पर एक फेवर ही करोगे। ये बोलते हुए मार्क उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपने पास आता देखकर वो किलर उससे बोलता है, मुझसे दूर रहो। में कर्नल पीछे से उस किलर के ऊपर एक जोरदार जंप लगा देते हैं। मार्क तब से किलर को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा था ताकि कर्नल को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाए। किलर कर्नल को अपनी तरफ आधा देखकर चौंक जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कर्नल ही उसे मार देते हैं। कर्नल ने एक ही हिट से किलर के सर को अलग कर दिया था। कर्नल किलर को किल करते हुए काफी कूल वे में कैथे के सामने आकर लैंड करते हैं। कैथे भी अभी तक समझ नहीं पाया था कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ है। अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा था। जैसे ही ज़ोयान ये देखता है कि किलर नहीं रहा, वो जल्दी से आगे बढ़कर कैथे को संभालने लगता है। ज़ोयान वरीड होते हुए उसे बुला रहा था। ये सब कुछ होने की वजह से काफी ज्यादा घबरा चुका था। कर्नल वहां से जाते हुए माँ को ऑर्डर करते हैं कि इस क्रिमिनल का हेड इन्वेस्टिगेशन यूनिट में लेकर जाओ, पर माँ कर्नल को सल्यूट करते हुए यस बोलता है। और ज़ोयान जब ये सुनता है तो वो जल्दी से कैथे की आइज को कवर कर लेता है कि देखो मत। ज़ोयान कैथे को हक करके उसकी आइज पर हाथ रख के खड़ा था, जिसे देखकर कर्नल वहां से जाते हुए बोलते हैं, तुम और कितनी देर तक प्रिटेंड करने वाले हो। कर्नल तो कैथे से भी जेलस हो चुके हैं। ज़ोयान कर्नल की ये बात सुनकर थोड़ा गुस्से से उनकी तरफ देखने लगता है कि कौन प्रिटेंड कर रहा है और क्या प्रिटेंड कर रहा है। इतने में कैथे भी गुस्से से कर्नल से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। कर्नल पर गुस्सा करने के बाद कैथे क्यूट सा फेस बनाकर ज़ोयान से बोलने लगता है, तुम्हें मेरे लिए वरीड होता देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं था जब टीटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे किल करने का ट्राई किया हो, तो अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर ज़ोयान कैथे के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, जब तक तुम सेव हो तब तक सब कुछ ठीक है। के बाद हम कर्नल बर्टन को टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में जाता देखते हैं। वो वहाँ मेजर जनरल गर्डन से मिलने आए थे। मेजर गॉर्डन कर्नल बर्टन से बोलते हैं कि कैथे के 12 रिसर्चर्स में से 7 मारे जा चुके हैं। फॉर्चुनेटली उस टाइम तुम 4 में मौजूद थे, वरना हमें इससे भी बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता था। कर्नल बर्टन उसे बोलते हैं कि मेजर जनरल, मैंने पहले ही आपको रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कर्नल की ये बात सुनकर मेजर हंसने लगते हैं और उनसे बोलते हैं, मैंने सुना कि तुमने रिसर्चर के असिस्टेंट को बचाया है, मतलब कि ज़ोयान को बचाया है। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जब वो मरने ही वाला था तब तुमने उसे कैसे बचा लिया। जिस पर कर्नल बर्टन सीरियस लुक के साथ उन्हें रिप्लाई करते हैं कि इस सब का मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कर्नल की ये बात सुनकर मेजर अपने सिर से उठते हुए बोलते हैं, वो मैं बस क्यूरियस हो रहा था, वैसे समझ तो वो भी चुके थे,
मगर वो सिर्फ कर्नल बर्टन से पूछना चाह रहे थे, तुम्हें पता है कि सेंट्रल एकेडमी की प्रोटेक्शन का जिम्मा आज के बाद से कर्नल वैलेंस का होगा, और वो पर्सन जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है वो वही असिस्टेंट है जिसकी तुमने जान बचाई। इस पर कर्नल बर्टन उन्हें ऐसा शो करवाते हैं कि जैसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उनसे बोलते हैं फिर मेजर जनरल आपको कर्नल वैलेंस की एबिलिटी के मुताबिक ही उन्हें ड्यूटी असाइन करनी चाहिए, यानी जायान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ओवर क्वालिफाइड है, उसकी जगह कोई और भी इस ड्यूटी को कर सकता है। जिस पर मेजर उसे रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कर्नल वैलेंस की कॉम्बैट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, मगर वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कंसंट्रेट है, तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो। मेजर ये बोलते ही हैं कि कर्नल वैलेंस उन्हें सल्यूट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसे ऐसे जाता देख के कर्नल सहाय करते हुए उनसे बोलते हैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई और तुम ऐसे ही जा रहे हो। जिस पर कर्नल बर्टन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करते और उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रिसर्च लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर कैथी काम कर रहा था, मगर जायान अभी भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था। वो उससे बोलता है कैथे उनका टारगेट तुम थे, जिस पर कैथे रिप्लाई करता है कि हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक्स वायरस 1 पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपने सुपीरियर को रिपोर्ट की थी कि 1 माह के अंदर ही मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। ये बोलते ही उसके मन में कुछ आता है, वो अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर लेता है और उससे बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मुझे मारने का ट्राई कर रहे हैं। जिस पर जायान कुछ सोचते हुए रिप्लाई करता है शायद इससे भी कुछ ज़्यादा, अगर वो सिर्फ तुम्हें ही टारगेट करते तो वो इतना बड़ा हंगामा ना करते। उनका गोल कुछ और ही था। सेंट्रल एकेडमी का बहुत लॉस हुआ है और इतने ज़्यादा रिसर्चर्स की डेथ की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वो अंदर आ गए, ज़रूर किसी अंदर के आदमी ने ही उनकी मदद की होगी। जायान की ये बात सुनकर कैथे थोड़ा चौंक जाता है। वो जायान की तरफ अपने फेस को टर्न करके उससे पूछता है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या हमारे अंदर कोई गद्दार है? आई थिंक हायर अप्स भी इस बात को अब तक समझ चुके होंगे। मुझे डर है कि कहीं वो सारे रिसर्चर्स को आइसोलेट करके उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ना कर दें। फिर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जायान के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। ऑलराइट, अब हमें इस पर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, चलो सबसे पहले चलकर कुछ खाते हैं। वो वहाँ से जाते कि इतने में ही उनके सामने एक पर्सन आकर बोलता है कर्नल कैसे, हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से आए हैं, हमें इस पूरे मामले में कुछ लीड्स मिली हैं और हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे साथ आए। जिस पर जायान थोड़ा चौंक जाता है। जिस पर कैथे अपने हेड पर फिंगर पॉइंट करते हुए जायान से बोलता है जायान वरिड मत हो, ये कुछ भी नहीं करने वाले, इन्हें बस मेरे माइंड की ज़रूरत है। ये बोलकर वो उन दोनों पर्सन के साथ वहाँ से चला जाता है। जायान वहीं खड़ा था, इतने में कोई पीछे से उसे बुलाता है, जिसे सुनकर जायान थोड़ा चौंकते हुए उस पर्सन की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि पीछे कर्नल वैलेंस थे जो कि स्माइल करते हुए जायान की तरफ ही देख रहे थे, जिसे अपने सामने देखकर जायान पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो 4 के बाहर एक मिशन पर गए थे। जिस पर कर्नल वैलेंस स्माइल करते हुए रिप्लाई करते हैं कि इन्होंने अर्जेंटली मुझे वहाँ से वापस बुला लिया, आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए ही काम करने वाला हूँ। जिस पर जायान उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है मैं सेंट्रल एकेडमी से हूँ और इसीलिए आज के बाद से मेरे साथ मेस करने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। वो वहाँ से जा पाता कि कर्नल वैलेंस आगे बढ़कर जायान के हाथ को पकड़कर रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद टास्क फोर्स तुम्हारे साथ साथ कैथी को भी प्रोटेक्ट करेगी, तुम उसके रिसर्च असिस्टेंट हो और तुम भी अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। बोलते हुए वो जायान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे वॉल के साथ पिन करके उसके सामने आकर बोलने लगता है सेंट्रल एकेडमी बस यही चाहती है कि तुम अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखो, मगर वो प्लेस अब सेफ नहीं रही और जब तक तुम वहाँ पर रहोगे तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे पास से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। इस पर जायान थोड़ा चौंकते हुए बोलता है क्या इतने अजीब सर्कमस्टांसेस में भी वो रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इस पर कर्नल वैलेंस काफ़ी प्यार से जायान की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर के साथ उसकी आइज के सामने से हेयर्स को साइड पे करते हुए बोलते हैं चाहे 4 सिटी ख़त्म भी हो जाए मगर फिर भी इस दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा, ये बस इस वजह से है कि हमने अपने आधे रिसर्चर्स खो दिए हैं, बस उनकी कमी पूरी करने का ट्राई कर रहे हैं।
اگر ریسرچ رک جاتی ہے تو کیا یہ وہی نہیں ہوگا جو ٹیڈر سرچ کرنا چاہتی تھی؟ اس پر زویان اپنے فیس کو اس سے دور کرتے ہوئے غصے سے بولتا ہے، اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کی 3rd ٹیم کے کیپٹن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ اس پر کرنل ویلنس اس کے فیس کے کلوز آتے ہوئے بولتے ہیں، اصل میں بھی کیوریس ہو رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم کتنے اسپیشل ہو۔ جس پر زویان وہاں سے ہٹتے ہوئے جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے بولتا ہے، فائن، تم جو مرضی ہے کر سکتے ہو، مگر میری بات اچھے سے سن لو، اگر تم نے میرے ساتھ اور میرے کام میں کوئی بھی ٹربل کریٹ کرنے کا ٹرائی کیا تو تمہیں اس کی قیمت پے کرنا پڑے گی۔ اس پر کرنل ویلنس اسی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، میں سچ میں کافی زیادہ کیوریس ہو رہا ہوں، تم مجھ سے کون سی قیمت پے کروانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد ہم نائٹ میں ریسرچر اپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، جہاں پر زویان اپنے بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ آج کا دن کتنا عجیب تھا، آج بہت کچھ ہوا ہے، اگر ہائن برٹن نہ ہوتے تو شاید اب تک میں مر چکا ہوتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے لپس کو ٹچ کرنے لگتا ہے، میں ابھی بھی ان کے لپس کو فیل کر پا رہا ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، کیا سچ میں کرنل نے بھی میرے ساتھ کوپریٹ کیا تھا؟ میں نے انکنٹرول ہو کر پیشنیٹلی انہیں کس کرنا سٹارٹ کیا تھا تو وہ بھی مجھے کس بیک کر رہے تھے۔ ہائن برٹن نے مجھے سیکنڈ لائف دی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کرنل ویلنس اس کے روم میں آ جاتے ہیں۔ وہ زویان کو ایسے سوچتا دیکھ کر اسمائل کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، ہے تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایسے اپنے روم میں دیکھ کر زویان کافی زیادہ چونکتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تم اندر کیسے آئے؟ اس پر کرنل ویلنس اس کے بیڈ پر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہوئے اس سے بولتے ہیں، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ آج کے بعد سے میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے والا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں فریلی تمہارے اپارٹمنٹ اور لیب میں آ جا سکتا ہوں۔ کرنل کے وہاں لیٹنے کی وجہ سے زویان جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور غصہ کرتے ہوئے کرنل سے بولتا ہے، یہ میرا بیڈ ہے، اگر تم یہاں سونا چاہتے ہو تو صوفہ وہاں پر ہے، تم اس پر سو سکتے ہو۔ اس پر کرنل ویلنس وہاں سے جانے کی بجائے جلدی سے زویان کو لٹا کر اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور زویان کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، تم مجھ پر غصہ ہونا؟ اس پر زویان رپلائی کرتا ہے کہ میں آخر تم پر غصہ کیوں ہوگا؟ کرنل ویلنس اس کے کلوز آتے ہوئے بولتے ہیں، کیونکہ اس دن تم میرے کافی زیادہ کلوز تھے اور ایکس وائرس کی وجہ سے تم میری طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے، تم نے مجھے رسپانس کیا تھا، تم بھی یہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں کس کروں، ایکچولی تم پہلے نہیں ہو جو کہ ایکس وائرس کی وجہ سے میری طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، لیے تمہیں اپنے ساتھ اتنا ہارڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل کی یہ بات سن کر زویان اپنے فیس کو ان سے دور کرتے ہوئے بولتا ہے، میں خود پر ہارڈ نہیں ہو رہا، میں بس تمہارے لیے سوری فیل کر رہا تھا۔ جس کی یہ بات سن کر کرنل ویلنس تھوڑا چونک جاتے ہیں۔ زویان اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے بولتا ہے، کیونکہ جب بھی تم نے کسی کو کس کیا ہوگا تو تمہیں نہیں پتا چل پائے گا کہ وہ پرسن کس وجہ سے رسپانس کر رہا ہے، وہ پرسن تمہارے لیے فیل کر رہا ہے یا اس کا رسپانس ایکس وائرس کی وجہ سے ہے۔ زویان کی یہ بات سن کر کرنل ہلکی سی اسمائل کرنے لگتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، کرنل برٹن کے بارے میں بتاؤ۔ کرنل کی یہ بات سن کر زویان کافی زیادہ چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ کیا آپ نے ابھی بھی کیا بولا؟ اس پر کرنل ویلنس بولتے ہیں، جب تم نے ہائن کو کس کیا تھا کیا تمہیں پتا تھا کہ تمہارا رسپانس ایکس وائرس کی وجہ سے ہے یا تم ان کے لیے فیل کر رہے ہو؟ اور پھر وہ زویان کی چیز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتے ہیں، یہاں پر تمہیں اسٹریپ کیا گیا تھا، تمہاری باڈی میں جو چپ امپلانٹ کی گئی ہے اسے یہ پتا چلا ہے کہ 3 سیکنڈ تک تم مر چکے تھے، مگر تمہارا ہارٹ دوبارہ سے چلنے لگا۔ جس پرسن نے تمہیں بچایا تھا وہ ہائن برٹن ہے نا؟ اور ایسا کرنے کے صرف 2 ہی میتھڈز ہیں۔ جس پر زویان تھوڑا چونکتے ہوئے پوچھتا ہے، کون سے 2 میتھڈز؟ جس پر کرنل ویلنس اس کے ایئر کے بالکل کلوز آ کر آہستہ سے بولتے ہیں، پہلا کہ اس نے تمہیں کس کی ہے، اس سے اس کے سلائیوا میں موجود ایکس وائرس تمہاری باڈی میں انٹر ہونے کی وجہ سے تمہارے وونڈ ہیل ہو گئے۔ اور سیکنڈ میتھڈ، یہ بولتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو زویان کے کلوتھ کے اندر ڈالتے ہوئے بولتا ہے، اس نے اس میتھڈ کا یوز کر کے اپنے باڈی فلوئڈ میں موجود ایکس وائرس کو تمہاری باڈی میں انجیکٹ کیا ہوگا۔ کرنل کے اچانک سے ایسا کرنے کی وجہ سے زویان کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے، وہ جلدی سے کرنل کے ہاتھ کو پکڑ کر روک لیتا ہے اور چلاتے ہوئے بولتا ہے، کرنل آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کرنل تو زویان کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف پن کر دیتے ہیں
اور اسے ٹچ کرتے ہوئے بولتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ ویسے سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا۔ وہ سیکنڈ میتھڈ کا یوز کر کے ایکس وائرس کو تمہاری باڈی میں انجیکٹ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تمہیں کس کیا ہوگا۔ اس پر زایان چلاتے ہوئے انہیں خود سے دور ہونے کا بولتا ہے کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، مگر کرنل ویلنس تو اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے اس کی شرٹ اوپن کرنے لگتے ہیں، جن کے ایسا کرنے پر اب زایان کافی زیادہ چلاتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر تم کیا کر رہے ہو، یہاں سے دفع بھی ہو جاؤ۔ کرنل ویلنس کیجولی اسے ریپلائی کرتے ہیں کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی ایک کس سے تمہاری باڈی کا اسکار پوری طرح سے ختم ہوا یا نہیں، جس پر زایان چلاتے ہوئے بولتا ہے جین ویلنس تمہاری ہراسمنٹ کی میں ملٹری ڈسپلن میں رپورٹ کر دوں گا، ایسا کرنا بند کرو۔ مگر کرنل ویلنس تو اس کے اسکار والی جگہ پر کس کرنے لگتے ہیں۔ وہ اسے کس کرتے ہوئے رپلائی کرتے ہیں میں انہیں یہ بولوں گا کہ اگر کسی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس کا وانٹ چیک کیا جائے تو کیا یہ ایک ہراسمنٹ ہے۔ پھر زایان غصے سے چلاتے ہوئے بولتا ہے تم ایک بیکار پرسن ہو، گھٹیا کہیں کے۔ اس پر کرنل ویلنس اس کے سامنے آتے ہوئے بولتے ہیں جانتا ہوں کہ تم ہائن برٹن اور اس کے یونٹ کے ساتھ بہت سے مشن کمپلیٹ کر چکے ہو۔ ان مشن سے زندہ واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنل برٹن بھی تمہاری ایبلٹی کو ریکوگنائز کرتے ہیں۔ اسپیشل ٹاسک فورس نے مجھے اسی لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں یہ انشور کر سکوں کہ تمہیں کسی بھی چیز سے ہم نہ پہنچے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے اس کام کے لیے ورتھی نہیں سمجھتے اور تم بھاگ کر ہائن برٹن کی باہوں میں جانا چاہتے ہو، مگر میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بلیو کرو، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہائن برٹن تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ I know guys، آپ سبھی کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوگا کہ کرنل ویلنس اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سچ میں زایان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس ٹائم چاہے تو فورسفلی بھی زایان کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور زایان کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے، مگر پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ زایان اس پر بلیو کرے، جس پر زایان کرنل ویلنس کو خود سے دور کرتے ہوئے بولتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر بلیو کروں تو اس ٹائم تمہیں مجھے ٹھیک سے سونے دینا چاہیے۔ پر کرنل ویلنس بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم وہ پہلے پرسن ہو جس کی وجہ سے آج میں صوفے پر سو رہا ہوں۔ یہ بول کر وہ اس کے روم سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد زایان سائے کرتے ہوئے بیڈ پر دوبارہ سے لیٹ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ انہوں نے جین جیسے ایکسپرٹ کو مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک کیفیٹیریا کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر مارک، مایا اور جین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مارک مایا سے بولتا ہے کہ تمہارے بنا مشن پر ہمیں بہت لونلی فیل ہوتا ہے۔ اس پر مایا اس سے بولتا ہے کیا تم نے آدھی رات کو مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے بلایا ہے، تمہیں خود سے ہی انجوائے کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب میں دوبارہ کبھی بھی مشن پر نہیں جا سکتا۔ پر مارک اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کلوز آ کر بولتا ہے کرنل میجر تمہیں کیسا ٹریٹ کرتے ہیں، وہ تم پر کچھ زیادہ ہی سختی تو نہیں کر رہے، جس کی یہ بات سن کر مارک تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ اسے بیئر کا گلاس دکھاتے ہوئے بولتا ہے آدھی رات کو میں یہاں بیٹھ کر تم لوگوں کے ساتھ ڈرنک کر رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے، اوہ بائی دا وے کیا تم لوگوں کو یہ پتا ہے سینٹرل اکیڈمی آف سائنس کی پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی جین ویلنس کو دی گئی ہے۔ پھر چینو سے بولتی ہے یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں تھا، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ مایا کیا تمہیں پتا ہے کہ زایان آج کل کیا کر رہا ہے۔ اس پر مایا اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سائے کر کے بولتا ہے میری اس سے بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بہت بڑا ہیڈیک دے دیا ہے۔ کرنل ویلنس نے میجر جنرل کو ریکویسٹ کی تھی وہ صرف زایان کو ہی پروٹیکٹ کرے گا، کسی اور کو بالکل بھی نہیں، یا وہ زایان کو اپنے ساتھ مشن پر لے جانے کی اجازت دے دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ زایان کے ساتھ لیب میں ہی رہے گا۔ اور مارک کافی زیادہ چونکتے ہوئے بولتا ہے اوہ مائی گاڈ، آخر یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے زایان کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، ہم اگلا مشن کمپلیٹ کر کے واپس آئیں گے تو کیا تب تک زایان زندہ رہ پائے گا۔ کل 4 کے باہر مشن پر جانے والے ہیں، کاش ہم اپنے ٹیک سولجر کی جگہ زایان کو اپنے ساتھ لے جا پاتے۔ اس کے بعد ہم آفیسر کوارٹر کا سین دیکھتے ہیں، یہاں پر مایا ڈرنک کرنے کے بعد اپنے روم میں واپس جا رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کرنل برٹن کو دیکھتا ہے، کرنل اس کے روم کے وال کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اسی کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، جس پر مایا چونکتے ہوئے پوچھتا ہے کرنل آپ یہاں،
کرنل رپلائی کرتے ہیں کہ اب میں تمہارا سپیریئر نہیں رہا، تمہارے پاس اپنا خود کا ایک اسکوڈ ہے اور تم ہیڈ کوارٹر کو گارڈ کر رہے ہو۔ مایا بولتا ہے مگر میں ابھی بھی آپ کو دل سے کیپٹن مانتا ہوں۔ اب کل شہر سے باہر ایک مشن پر جانے والے ہیں اور آج رات آپ مجھ سے ملنے آ گئے ہیں، کیا آپ کو کسی کام میں میری ضرورت ہے؟ اس پر کیپٹن برٹن سائڈ آئی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں کہ چیم بیلنس پر نظر رکھنا۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سن کر مایا تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ابھی بھی کیا کہہ کر کے مجھے بیلنس پر نظر رکھنی ہے، انہیں سمجھنا سچ میں بہت مشکل ہے۔ کے بعد ہم نیکسٹ مارننگ کا سین دیکھتے ہیں کہ انسیڈنٹ کے بعد کیتھے کو انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، مگر اس کی ریسرچ تھوڑی سی بھی نہیں رکی تھی۔ ریسرچرز اس کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، شاید ایسا لگ رہا تھا کہ آنسر فائنڈ کر کے ہی وہ مرے ہوئے لوگوں کو اپنا اونر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زویان کو دیکھتے ہیں جو کہ کھانا لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کھانے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں ہارڈ ورک کرنا ہے، ورنہ جب کیتھے آ کر یہ دیکھے گا کہ میں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ڈیفینیٹلی مجھے مار ہی دے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے لگتا ہے۔ کرنل ویلنس بھی اس کے سامنے بیٹھے اسے کھانا کھاتے دیکھ رہے تھے۔ یان کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے زومبیز ایک دوسرے پر اٹیک کیوں نہیں کرتے، جس پر ویلنس ہلکی سی اسمائل کے ساتھ اسے رپلائی کرتا ہے کوشچن میری سمجھ سے باہر ہے، زویان آنسر فائنڈ کرنا تو تمہاری فیلڈ ہے۔ اس پر زویان کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے تو سارے زومبیز میں سب سے کامن چیز کیا ہے؟ وہ سبھی پہلے ہیومنس ہوا کرتے تھے اور پھر وہ کمٹ وائرس سے افیکٹ ہو گئے۔ وائرس کو سیپریٹ ہونے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، مگر وائرس سے افیکٹڈ پرسن دوسرے افیکٹڈ پرسن کو بائٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس پر کرنل ویلنس رپلائی کرتے ہیں کہ کمٹ وائرس کے جینیٹک چینج میں ضرور ہی کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ریکوگنائز کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی فنگر سے زویان کی چین کو ٹچ کرتے ہوئے بولتے ہیں ویسے میں وائرس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا، مگر جو کچھ بھی تم نے ابھی ابھی بولا ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر زویان کرنل ویلنس کے ہاتھ کو خود سے دور کرتے ہوئے سیریس ٹون کے ساتھ بولتا ہے اگر جو ایکس وائرس تم میں انجیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی تو کمٹ وائرس کا ایک پارٹ ہے، تو پھر زومبیز تم لوگوں پر اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ اس پر کرنل ویلنس بھی کچھ سوچتے ہوئے بولتے ہیں ہاں وہ ہم پر اٹیک کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر اچانک ہی زویان کے مائنڈ میں کچھ آتا ہے، وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمٹ وائرس کا وہ پارٹ ایکس وائرس میں نہیں آیا، ایکس وائرس میں یہ پارٹ ضرور ہوگا جس کی وجہ سے زومبیز ایک دوسرے کو ریکوگنائز کرتے ہیں، مجھے بس وہ پارٹ فائنڈ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔